معزز سامعین اکرام، ہم آپ کو اپنے آن لائن قرآن چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ رب العزت سے امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے لیسن میں ہم جو رولز سیکھنے والے ہیں، ان رولز کو 99% لوگ نہیں جانتے۔ ان رولز کو صرف حفاظ اکرام یا قراء اکرام ہی جانتے ہیں۔ تو آج ان رولز کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے اور انشاءاللہ انتہائی آسان طریقے کے ساتھ آپ کو سکھایا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو چلیں آئیں اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پارہ کا نام اور اس کے بعد سورہ کا نام ضرور نوٹ کر لیں تاکہ آپ ان الفاظ کو آسانی کے ساتھ تلاش کر لیں۔ یہ قرآن مجید کا پارہ نمبر 6 لا يحب اللہ اور سورۃ النساء ہے جو قرآن مجید کی 4 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم۔ اب یہاں پر آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں۔ یہاں وقف کریں گے تو اس ایک آنکھ والی تا کو ہم نے ہا میں بدل دینا ہے اور ساکنہ ادا کرنا ہے، اور اس لفظ کو پڑھیں گے ثلاثہ، اس سے آگے پڑھیں گے انتہو۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، اس لفظ کو پڑھتے ہیں ثلاثتن، تو پھر ہم نے اس کو انتہو اس طرح سے ادا نہیں کر سکتے۔ پھر ہم نے ان دونوں الفاظ کو اس طرح سے ادا کرنا ہے ثلاثۃ ننتہو، یعنی تا کے اوپر ایک پیش ادا کرنی ہے، اور یہاں جو تنوین میں نون کی آواز ہے اس نون کو ہم نے اس نون کے ساتھ ملانا ہے زیر لگا کر، نون نون زیر نن، ثلاثۃ ننتہو۔ آپ لوگ جہاں بھی یہ توئیں کی جیسی وقف کی علامت دیکھیں تو وہاں پر ضرور وقف کر دیا کریں تاکہ آپ کو ان مشکل قواعد کو اپلائی نہ کرنا پڑے، کیونکہ یہ عام لوگوں کے لیے ان کو سیکھنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے۔ وقف کے بغیر وہاں پر تلاوت نہ کیا کریں۔ ثلاثۃ انتہو، یہ ہے وصل کا طریقہ، اور اگر ہم یہاں پر وقف کر دیتے ہیں ثلاثہ اور پھر اس لفظ کو پڑھیں گے انتہو خیرا لکم، انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اب جہاں پر بھی یہ میم دیکھیں، یہ وقف لازم کی علامت ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ نے ضرور وقف کرنا ہوتا ہے۔ لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اب آپ لوگ یہاں پر سورۃ المائدہ اور اس کی آیت نمبر 3 کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی آپ لفظ دیکھ رہے ہیں فسقن، اور اس کے بعد علامات وقف ہے، اور اس کے بعد لفظ ہے الیوم، اور اسی طرح آپ لوگ یہ لفظ دیکھ رہے ہیں واخشونی، اور اس کے بعد ہے الیوم، درمیان میں وقف کی علامت ہے۔ اگر ہم یہاں اس علامات وقف پر وقف کر دیں تو پھر ہم یہاں پر تلاوت اس طرح سے کریں گے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ۔ اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے، اس لفظ کو پڑھتے ہیں فسقن، تو پھر ہم یہاں پر اس لفظ کو الیوم نہیں پڑھیں گے، بلکہ پھر ہم پڑھیں گے فسقون الیوم، فسقون الیوم۔ یہاں قاف پر ایک پیش ادا کریں گے اور پھر نون کتنی کو ہم یہاں نون کے ساتھ ملائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ لوگ جہاں پر بھی یہ توئیں کی جیسی علامت دیکھیں تو وہاں پر لازمی وقف کیا کریں تاکہ آپ لوگ ان الفاظ کو مجہول ادا نہ کریں۔ اب آپ لوگ یہاں پر یہ لفظ دیکھ رہے ہیں وَخْشَوْنِ الْيَوْمَ، یہاں ان کے درمیان بھی آپ یہ توئیں دیکھ رہے ہیں جو کہ وقف کی علامت ہے۔ تو اب یہاں اگر ہم وقف کرتے ہیں تو پھر ہم اس لفظ کو پڑھیں گے
تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم. اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے اس لفظ کو اس طرح سے ادا کرنا ہے واخشون اليوم. یہاں سے یہ حمزہ کو ہٹا دیں گے وقف نہ کرنے کی صورت میں، نون کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے واخشون اليوم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم. اب یہاں پر آپ لوگ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں ان الفاظ کو اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں کہ یہاں پر وقف بھی نہیں کرتے اور اس لفظ کو اعدلوا پڑھ دیتے ہیں. تو یہاں ہم وقف کریں گے تو پھر ہم کس انداز سے تلاوت کریں گے، اور اگر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم کس انداز سے تلاوت کریں گے. اب یہاں پر دیکھیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اب یہاں پر ہم نے اس علامت کی وجہ سے وقف کر دیا اور اس لفظ کو پڑھیں گے اعدلوا هو اقرب للتقوى. اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے نہ تو واو کو ادا کرنا ہے اور نہ ہی اس حمزہ کو ادا کرنا ہے، پھر ہم نے لام کو عین ساکن کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے وصل کی صورت میں، اور اس لفظ کو پڑھیں گے عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا. تو اگر آپ لوگ ان قواعد کو ذہن میں نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ لوگوں کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہ والی علامات وقف دیکھیں تو وہاں پر ضرور وقف کر دیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو وہاں پر تلاوت کرنے میں آسانی ہو، اور پھر ہم وقف کی صورت میں ہم اسی طرح سے ہی تلاوت کریں گے جس طرح سے یہ الفاظ آپ کو لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. آپ لوگ یہاں پر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 54 کو دیکھ رہے ہیں. یہاں یہ لفظ دیکھ رہے ہیں، اس لفظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں. تو یہاں اس آیت میں ہم نے اس لفظ کو سیکھنا ہے. اس مکمل آیت کو پڑھیں گے فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. اب یہاں پر یہ بات نوٹ کریں کہ لام کے اوپر ہی زبر ہے اور یہ مد بھی لام کے اوپر ہی ہے. یہاں الف خالی ہے، الف مدہ ہے، الف خالی ہے اور اس سے پہلے والا جو حرف یعنی لام ہے اس کے اوپر زبر ہے اور یہ الف مدہ بن رہا ہے. یہاں پر ہم نے لام کو کھینچ کر ادا کرنا ہے اور حمزہ کے نیچے یہ زیر ادا کرنی ہے، اور یہاں پر وقف کی علامت ہے تو وقف کریں گے. وقف کی صورت میں ہم نے میم کو ساکن کر دینا ہے، حمزہ کو میم ساکن کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے ہجے اس طرح سے کریں گے لام الف مد زبر لا، حمزہ میم زیر ام لائم، لومۃ لائم، فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اب یہاں پر بھی آپ لوگ علامات وقف دیکھ رہے ہیں. وقف کریں گے تو وقف کی صورت میں حمزہ جو ہے یہ ساکن ہو جائے گا، شین کو الف مدہ کی وجہ سے کھینچتے ہوئے حمزہ ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور جب آخر میں حمزہ ادا ہوگا تو یہ جھٹکے کے ساتھ ادا ہوگا من یشاء فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم. انما ولیکم اللہ انما ولیکم اللہ. یہ لفظ بھی تھوڑا مشکل ہے، اس کے ہجے کریں گے واو زبر وا، لام یا زیر لی یا پیش یو
वलियु काफ पेश कु वलियुकु मीम लाम पेश मुल लाम खड़ी जबर ला वलियुकुमुल्लाह हा पेश हु इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن مکمل ہوا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے یا کوئی سوال ہو آپ کے ذہن میں تو آپ لوگ کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔